بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے شہر میں ایک دفعہ ایک نوجوان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ اس نوجوان کو شکار بہت پسند تھا اور شکار کرنا بہت پسند کرتا تھا، اور وہ نوجوان شکار کرنے میں اتنا ماہر تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کے سیدھا دل میں تیر لگاتا اور اسی وقت اپنے شکار کو حاصل کر لیتا۔ اس نوجوان کا نام قزن تھا اور وہ ایک ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ وہ ذمہ دار کوئی عام ذمہ دار نہیں تھا بلکہ 12 گاؤں کا مالک تھا، لیکن اتنی دولت اور اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی وہ ذمہ دار بہت مہربان اور رحم دل تھا۔ ان 12 گاؤں میں کسی غریب کی بیٹی کی رخصتی کے لیے رقم نہ ہوتی تو وہ اپنے پیسوں سے ان کی رخصتی کرواتا، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ علاج کے پیسے بھی وہ ذمہ دار ہی ادا کرتا تھا۔ سارے گاؤں والے اس سے بہت خوش تھے، اور اسی گاؤں والوں کی دعاؤں کی بدولت وہ ذمہ دار بہت دولت مند بنتا جا رہا تھا۔ قزن نے اس دن بھی شکار کھیلتے ہوئے تیر چلایا تو وہ تیر کا نشانہ چوک گیا، اور تیر ایک پرندے کے لگنے کے بجائے ایک 10 سالہ بچے کو جا لگا جو چولہے میں آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لینے آیا تھا، اور تیر سیدھا اس کے دل میں لگا اور اس بچے کی اسی وقت موت ہو گئی۔ قزن اسی وقت دوڑتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا تو تیر سیدھا اس کے دل میں لگا ہوا تھا اور اس کی موت ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر قزن کو بہت افسوس ہوا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، اس کے ماں باپ کون ہیں۔ سپاہی جنگل میں پھیل گئے۔ تھوڑی دیر بعد آ کے بتایا کہ حضور جنگل کے قریب ایک گاؤں ہے جو کہ آپ کے بابا کی ملکیت میں نہیں آتا، یہ بچہ شاید اسی گاؤں سے آیا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ حضور آپ ابھی یہیں رکیں، ہم اس بچے کو خفیہ طور پر اس گاؤں میں چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس بچے کی موت آپ کے تیر لگنے سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر قزن نے اسی وقت اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا کہ یہ گاؤں والوں تو نہیں دیکھ رہے، اس بچے کے ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا قزن نے اس وقت اسی بچے کو اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب قزن گود میں اٹھائے اس بچے کو اس گاؤں میں پہنچا تو بچے کو زخمی حالت میں دیکھ کر تمام گاؤں والے اسی وقت اکٹھے ہو گئے۔ تو اتنے میں ایک عورت چیختی چلاتی قزن کے قریب آئی اور آ کر اس بچے کو دیکھ کر رونے پیٹنے لگی، اور اس بچے کی ماں تھی۔ قزن نے بچے کو اپنی گود سے اس ماں کی گود میں دیتے ہوئے کہا، اے خاتون، اس بچے کی موت میرے تیر کے لگنے سے ہوئی، لیکن میں نے اس بچے کو جان بوجھ کر نہیں مارا۔ یہ خبر سن کر اس گاؤں میں قیامت برپا ہو گئی، اور گاؤں والے بہت غصے میں آ گئے۔ گاؤں والوں نے اس نوجوان کو پکڑا اور قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ قزن ان کے ساتھ چل پڑا۔ قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ جب قاضی صاحب کے سامنے قزن کو پیش کیا گیا تو قزن نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور کہا، قاضی صاحب، میری غلطی کی وجہ سے تیر اس کے بچے کو جا لگا، اور میرے تیر کی وجہ سے ہی اس بچے کی موت ہو گئی، لہٰذا اس قتل کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب جرم کا اعتراف ہوا تو قاضی صاحب نے قزن کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سن کر اس بچے کے باپ نے کہا، قاضی صاحب، اس جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے ہم نے بہت دفعہ ان امیر زادوں کو منع کیا، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، لہٰذا میری درخواست کہ اس نوجوان کو گاؤں کے چوراہے پر کھلے عام پھانسی دی جائے۔ قاضی صاحب نے دکھی باپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلطان کی عدالت نہیں کہ ایک مجرم کو چوراہے پر سزا دی جائے، لہٰذا اس کو سزا جیل میں ہی دی جائے گی۔ یہ سن کر قزن نے کہا، قاضی صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بچے کی باپ کو درخواست کو منظور کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی صاحب اور تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے کہ یہ عجیب نوجوان ہے، پہلے بچے کی قتل کرنے کے بعد خود ہی آ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اب گاؤں کے چوراہے پر پھانسی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لہٰذا قاضی صاحب نے مقتول بچے کی خواہش کے مطابق چند دن بعد اس گاؤں کے مرکز میں قزن کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ جب قاضی صاحب نے ذمہ دار کے بیٹے قزن کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا تو قزن کے سپاہی اسی وقت دوڑتے ہوئے ذمہ دار کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ ذمہ دار صاحب، آپ کے بیٹے کے ہاتھوں ایک معصوم بچے کا قتل ہوا، اور اس گناہ کا اقرار شہزادے نے خود کر دیا، جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے قزن کو پھانسی کی سزا سنا دی، اور فلاں دن اس گاؤں کے چوراہے پر قزن کو سزائے موت دی جائے گی۔ سپاہی توقع کر رہے تھے کہ ذمہ دار ابھی یہ خبر سن کر تڑپ کر اٹھے گا اور جا کر قاضی صاحب کو اپنے بیٹے کے خون کے بدلے قصاص پیش کرے گا، یا کوئی اور طریقہ کھیل کر اپنے بیٹے کی جان بچائے گا۔ لیکن جب اس بات کی خبر ذمہ دار نے سنی تو اسے بہت افسوس ہوا، لیکن وہ سیدھا اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اے بیٹا، بے شک آج میں اپنی طاقت اور دولت کو استعمال کر کے تمہاری جان تو بچا لوں گا، اور تم دنیا کی نظر میں تو زندہ رہو گے، لیکن تاریخ میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے، لہٰذا کیا تم تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہو یا پھر اس دنیا میں؟ تو قزن نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بابا جان، میں ایسی زندگی جینا چاہتا ہوں جس میں کبھی انسان کو موت نہ آئے۔ ذمہ دار نے اپنے بیٹے کا کندھا تھاپتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے اس بچے کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، لہٰذا اس کی موت کا تم ایک حادثہ سمجھو،
اور اپنی سزا کو شہادت سمجھو، اور شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ بات ذمہ دار نے کہی تو یہ بات سن کر جیلر بھی رونے لگا اور کہا کہ اتنی بڑی دولت کا مالک، جس کا اکلوتا بیٹا، جس کو پھانسی ہونے والی ہے، اس باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سننے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے۔ سپاہی بہت غمگین ہو گئے، لیکن ذمہ دار سینہ چوڑا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ پھانسی کے دن تقریباً ایک دن پہلے جب جیلر صاحب جیل میں کزن کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ کل صبح تمہیں گاؤں کے چوراہے پر تمام گاؤں والوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے گا، لہٰذا اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو وہ تم بتا سکتے ہو۔ جیلر کو کزن سے بہت لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ کزن کی اتنی دیانتداری اور بہادری سے متاثر ہوا کہ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ کزن کو معاف کر دیتا، لیکن جیلر صاحب بھی بہت مجبور تھا، لہٰذا اس نے کزن کو کہا کہ تم اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ تو کزن نے کہا کہ حضور، میری ایک آخری خواہش ہے کہ مجھے پھانسی سے ایک دن پہلے کا وقت دیا جائے، میں نے اپنے چند اہم فرائض سونپنے ہیں، اگر میں ان فرائض کو نہ سونپ سکا تو مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، میری جان تو نکل جائے گی لیکن میری روح کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ جیلر کو کزن پر بہت بھروسہ تھا، لہٰذا جیلر صاحب نے اس سے رہا کر دیا کہ کل صبح تم گاؤں کے چوراہے پر حاضر ہو جانا۔ کزن کو گاؤں کے درمیان میں پھانسی دینے کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا۔ سارے گاؤں والے جمع تھے۔ قاضی صاحب نے جیلر سے پوچھا، کزن کہاں ہے؟ اسے زندان سے لے آؤ۔ تو جیلر نے کہا کہ حضور، کزن جا چکا۔ جب یہ بات جیلر نے کہی تو قاضی صاحب چونک اٹھا اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جیلر نے کہا، حضور، میں نے کزن سے اس سے آخری خواہش پوچھی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے آزاد کر دیا جائے، میں نے چند اہم فرائض سونپنے ہیں، لہٰذا میں پھانسی کے وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گا؟ تو جیلر نے کہا کہ حضور، جو انسان خود اپنی موت کی طرف ایک بار چل کر آیا تو اس انسان کو موت کیا ڈرا سکتی ہے، وہ ضرور آئے گا۔ قاضی صاحب نے کہا، اگر جیلر صاحب کزن واپس نہ آیا تو تمہیں اس کی جگہ پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ جیلر مسکراتے ہوئے کہا، حضور، جو آپ کو مناسب لگے۔ پھانسی کا وقت ہو گیا۔ تمام گاؤں والے انتظار کرنے لگے۔ اس مقتول بچے کا باپ اور ماں بھی اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب قاتل کو سزا ملے گی، اور وہ ماں اس کا اکلوتا بچہ تھا، لہٰذا ایک طرف وہ اس کزن کو دیکھتی تو دوسری طرف اپنے بچے کو دیکھتی۔ دوبارہ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی، لہٰذا وہ چاہتے ہوئے بھی کزن کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ پھانسی کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک کزن واپس نہیں آیا۔ تمام لوگ قاضی صاحب اور جیلر کو دیکھنے لگے کہ اگر کزن واپس نہ آیا تو اس جگہ پر جیلر کو پھانسی دی جائے گی۔ جب جیلر نے دیکھا کہ ابھی تک کزن واپس نہیں آیا تو اپنی نشست سے اٹھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چھڑی قاضی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھنے لگا، تو اتنے میں دور سے گھوڑے کی دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ تمام لوگوں نے غور سے دیکھا تو چند ہی لمحوں میں ایک چہرہ نمودار ہوا، اور وہ چہرہ کزن کا تھا۔ کزن گھوڑے سے اترا اور سیدھا پھانسی کے پھندے کی طرف پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے جلاد کو حکم دیا کہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں پہنایا جائے، لیکن پھر قاضی صاحب نے کہا کہ پھانسی کا پھندا پہلانے سے پہلے کزن سے اپنی طرف سے ایک آخری خواہش پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے اس کے پاس گیا اور کہا، کزن، تمہاری کوئی ایسی آخری خواہش ہو جو پوری نہ ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میرے پاس گاؤں کے سینکڑوں لوگوں کی امانتیں موجود تھیں اور وقت ایک دن کا تھا۔ اس ایک دن میں نے نہ ہی ایک گھونٹ پانی پیا اور نہ ہی ایک نوالا روٹی کا کھایا، لیکن ابھی بھی ایک امانت، ایک بوڑھی عورت، جس میں بوڑھی عورت کے بیٹی کے زیورات اور سونے کے سکے تھے جو کہ میں واپس نہیں کر سکا، وہ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ رقم نکال کر اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دیں تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر قاضی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہا کہ تم جیسا نوجوان آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اسی وقت حکم دیا کہ اس جیلر کی جگہ مجھے پھانسی دی جائے۔ یہ خبر سن کر تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے۔ تو اتنے میں جیلر صاحب نے کہا، نہیں قاضی صاحب، نہیں، اس نوجوان کی جگہ میں پھانسی پر چڑھنا چاہتا ہوں۔ تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے اور تمام گاؤں والے کہنے لگے، اس نوجوان کی دیانتداری نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ ہم اس نوجوان کی جگہ پر پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہیں۔ کزن کی دیانتداری اور بہادری نے گاؤں والوں کو اتنا متاثر کیا کہ سارے کا سارا گاؤں کزن کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ تو اسی دوران اس جگہ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا قافلہ گزر رہا تھا۔ تو اس گاؤں میں بہت زیادہ ہجوم ہونے کی وجہ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں اتنا زیادہ ہجوم کیوں ہے۔ سپاہی گیا اور آ کر اس نے جو سلطان کو خبر دی، اس نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ حضور، آج اس گاؤں کے چوراہے پر ایک نوجوان کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن عین موقع پر قاضی صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس نوجوان کی جگہ پر پھانسی دی جائے،
جس قاضی صاحب نے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی وہ خود اس کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر چند لمحوں بعد اس جیلر نے جس کو اتنے دن جیل میں رکھا وہ بھی اس کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حتیٰ کہ جس گاؤں کے بچے کو اس نوجوان نے قتل کیا وہ سارے کا سارا گاؤں اس نوجوان کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ نوجوان ہے کون، آخر اس نوجوان میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کی جگہ تمام لوگ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سیدھا گھوڑے پر سوار اس جگہ پر پہنچا اور جا کر قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تمام لوگوں نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو گاؤں میں دوڑ لگ گئی، اور قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کزن کی شروع سے لے کر آخر تک دیانتداری اور بہادری سے بری داستان سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری داستان سن کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پھر اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کزن کو کہا کہ بے شک غلطی سے قتل ہوا، لہٰذا تم اس موت کو شہادت کی موت سمجھو، اور شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور تمہاری دیانتداری کی داستان تاریخ میں لکھی جائے گی۔ جب اس نوجوان کو پھانسی دی جانے لگی تو اسی وقت اس گاؤں کے اس نوجوان بچے کے باپ اور اس کی ماں رو رو کر چیخ چیخ کر کہنے لگے، سلطان معظم اس نوجوان کو ہم اپنے بیٹے کا خون معاف کرتے ہیں، ہم تو صرف اس نوجوان کی دیانتداری اور بہادری کو دیکھ رہے تھے تاکہ اس بات کو تاریخ میں لکھا جائے کہ ایک نوجوان کی بہادری اور دیانتداری سے قاضی صاحب جس نے اپنے ہی قلم سے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی اور جیلر حتیٰ کہ تمام گاؤں والے متاثر ہو کر اس نوجوان کی پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے بعد ان دونوں نے کزن کو یعنی ذمہ دار کے بیٹے کو معاف کر دیا، اور تمام گاؤں میں اس خوشی پر جشن کا انتظام کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد کزن کا نام تاریخ میں اتنا مشہور ہوا، لوگ بڑے بڑے بادشاہوں اور سرداروں کو کزن کا نام رکھنے پر فخر محسوس کرتے، اور بہت سے تاریخ میں ایسے سردار اور بادشاہ گزرے جن کا نام کزن رکھا گیا۔